باوقار اصحاب منبر و محراب، ملا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، من تذکر جیران بذی سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم۔ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، صدق اللہ العلی العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ متگرما، درہائے بستراز کلیدی کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں یک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں و سپاہ، ایک نظرداری برحال ماں پریشاں و سپاہ، لی خمسۃ لطفی بہا حد الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم سویسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو، گنہگارم لیکن خوش نصیبم۔ الہی خیر کردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے کچھ سننے سنانے کا ماحول بنایا جائے۔ اس سے پہلے حصول رحمت و برکت کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنی بیداری کو دکھانے کے لیے، حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے بآواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم لائقان کے شریف چوک میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں
मुस्तफ़ा कायनात की सबसे शरीफ जगह से खुद समाज फरमाते हैं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात व तक़दीरना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइल सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुल मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। सफर तवील है, राहे नजात छोटी है। तवील यानी लंबा, सफर तवील है, राहे नजात छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। सफर तवील है, राहे नजात छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को कैसे मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली कायनात छोटी। कौन सा नाम? औलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। औलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। इस्लाम को वो जज्बे ईसार चाहिए, अब्बास सा कोई अलम बरदार चाहिए। इस्लाम को वो जज्बे ईसार चाहिए, अब्बास सा कोई अलम बरदार चाहिए। खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पस्ता हुई मैदान में कम जीत गए। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पस्ता हुई मैदान में कम जीत गए। और वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। का ये मतलब था कि हम जीत गए। उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है? दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है? नाम मेरा असगर है, हूं मैं अली का पोता, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हरारत पैदा हुई कुछ, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, जब भी कौम को बेदार करना होता है तो करबला वालों का आज भी सहारा लेना पड़ता है। और इकबाल कहता है इंसान को, मुसलमान को नहीं, इंसान को, ईसाइयत हो, यहूदियत हो, नसरानियत हो, हनूदियत हो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह। उस्ताद ज़मान बिरादर आला हज़रत ने लिखा था, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। बाग जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया। आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। घर लुटाना, जान देना,
کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا خوراک، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا خوراک، خاک ہو کر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سوک کر، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے ہے نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اس شہید بلا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ شعر ہے، یہ الگ بات ہے کہ پڑھا نہیں جاتا، اس شہید بلا شاہ گلگ و قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ جل مجدہ الکریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل ذکر اہل بیت میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اہل بیت اطہار کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور کائنات میں جس کو بھی جو مقام ملا ہے وہ سرکار دو عالم کے صدقے ملا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ شان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے اگر دور کو نسبت حضور سے ہوئی، دور بے مثال ہو گیا، لوگوں کو نسبت حضور سے ہوئی صحابہ بے مثال ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، عورتوں کو نسبت حضور سے ہوئی ازواج مطہرات بے مثال ہو، قرن کو صدی کو نسبت حضور سے ہوئی خیر القرون قرنی کا تاج صدی کو مل گیا، سبحان اللہ۔ قرآن کو نسبت حضور سے ہوئی، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، مگر دیکھیں آپ توریت بھی اللہ کی کتاب، سینکڑوں صحیفے اللہ کے، مگر جو اللہ رب العزت نے قرآن کو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ وجہ یہ نہیں ہے، کلام تو اللہ کا انجیل بھی ہے، کلام تو اللہ کا زبور بھی ہے، کلام تو اللہ کا توریت بھی ہے، مگر کوئی موسیٰ کی زبانی ہے، کوئی عیسیٰ کی زبانی ہے، کوئی داؤد کی زبانی ہے، کلام سب رب کے ہیں مگر زبان الگ الگ ہے، قرآن بھی کلام رب کا ہے مگر زبان آبلا کے لاڈلے کی ہے۔ بس مصطفیٰ سے نسبت اگر قرآن کو ہی تو قرآن پہ مثال ہو گیا، خاندان کی نسبت اگر مصطفیٰ سے ہو تو خاندان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، خاندان بے مثال ہو گیا، اور عشق کی بولی میں کہہ دیا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، عرب والوں کو عربی تو آتی تھی مگر مصطفیٰ کی زبان کی شیرنی کہاں سے لے کے آتے، اسی لیے مصطفیٰ کہتے رہے لاؤ قرآن کی مثل، لاؤ سورت کی مثل، لاؤ ایک آیت کی مثل، مگر عربی پیدائشی بولنے والے قرآن کی مثل نہیں لا سکے، آیت کی مثل نہیں لا سکے، کیونکہ وہ عربی تو بول لیتے، قرآن جیسی فصاحت کہاں سے لاتے، وہ عربی تو بول لیتے، عبداللہ کی جگر پارے کی زبان کی مٹھاس کہاں سے لاتے، یہ حضور کی نسبت ہے، حضور کے زبان کے اعجاز کے سامنے سارے فصحائے عرب
اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا حضور کی نسبت سے اللہ کریم نے خاندان مصطفیٰ کو باکمال کر دیا. اور سورہ شورى میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیں میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر میں قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی تبلیغ پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں. وہ نبی اقدس جو فرماتے ہیں سارے انبیاء نے تکلیفیں جھیلی ہیں مگر جتنی تکلیف مجھ محمد کو دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی اور نبی کو نہیں دی گئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آپ بدر کا حال دیکھیں. سرکار کے پیٹ پر پتھر بنے ہیں. میری طرف توجہ فرمائیں. سبحان اللہ سبحان. سرکار کی پیٹ پر پتھر بنے ہیں اور پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی سرزمین پر سنگلاخ وادی پر سجدہ شکر ادا کر کے اور سجدہ دعا رب کعبہ کی بارگاہ میں کر کے ساری کائنات کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ جنگ کس طرح جیتی جاتی ہے. آپ احد میں دیکھیں گے مصطفیٰ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس سے پہلے آپ جناب شیب ابی طالب کو دیکھیں گے. جناب ابو طالب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 2.5 سال 2 سال یا 3 سال شیب ابی طالب میں رہے ہیں. اور ایسی حالت تھی اس وقت جناب ابو طالب بھی ساتھ میں تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سعد بن ابی وقاص اور بہت سارے خاندان رسالت کی شخصیات حضور کے ساتھ تھی. مگر بھوک کی شدت پیاس کی شدت اور حالت تو یہ تھی. صاحب کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہو گیا بھوک سے تو اتنا سا چمڑا مجھے ملا اور اس چمڑے کو کوٹ کر اللہ اس کا میں نے پاؤڈر ٹائپ بنایا ستو بنایا اور اس کو پانی میں ملایا اور پھر اس کو پیا. یہ شیب ابی طالب کا قصہ ہے. حضور نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم شیب ابی طالب میں پریشان رہے بظاہر. احد میں سرکار دو عالم کا دندان مبارک شہید ہو گیا. خندق میں مصطفیٰ نے خود پھاوڑا چلایا. گڈھے کھودے حضور نے دین کے. آج قصر شام ہوتی ہے مگر کسی بڑے کا بیگ اٹھا لے نیچے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے لوگ. سرکار دو عالم جس کے قدموں کو جبریل چومتا ہو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کر خندق میں سرکار دو عالم پتھر توڑنے کے لیے حضور نے خود فاوڑا اٹھایا. ایک ایسا پتھر آیا تھا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. ابو بکر نے کوشش کر لی, عمر نے کوشش کر لی, سب نے کوشش کر لی جن کو کرنی تھی, کسی سے ٹوٹا نہیں. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا سرکار ایک ایسی بھاری چٹان آ گئی ہے ہم خندق کھود رہے ہیں مگر وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا. روایتیں تو بہت ہیں مگر جو مجھے پسند ہے وہ سنا رہا ہوں. پسند تو مجھے سب ہے مگر جو زیادہ پسند ہے وہ سنا رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب یہ کہا گیا کہ حضور وہ ٹوٹ نہیں رہا, ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور خود تشریف لائے اور پھاوڑا چلایا, اور ایک روایت میں یہ ہے مصطفیٰ نے پانی منگایا اور پانی میں حضور نے دم فرمایا اور دم فرما کے کہا لے جاؤ اس پتھر کے اوپر اس پانی کو گرا دینا. صحابہ پانی کو لے کر آئے. جو جنگجو سپاہیوں کے پھاوڑے سے پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا مصطفیٰ نے پانی دم کر کے دیا اور پانی دم کر کے دیا ریت کا ذرہ بن کر وہ چٹان بہ گئی. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پاور ہے. اس کے باوجود جو پانی میں بیٹھ کر چاند کو ہلاتا تھا وہ بدر میں اسلام کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑا ہے. برادران اسلام میں اگر حضور کی ظاہری تکلیفیں سناؤں گا تو سارا وقت میرا اسی میں چلا جائے گا, لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار نے بڑی تکلیفیں سہی ہے. طائف کی سرزمین پر لوگوں نے حضور کو پتھر مارے ہیں. اتنے لہو ہو گئے میرے سرکار کہ حضور کے قدمان مبارک سے خون نکلا اور وہ لہو مبارک حضور کی نالین میں جم گیا. اتنا پتھر مارا لوگوں نے حضور کو کہ سرکار بے ہوش ہو. یہ نہیں بتایا جاتا قوم کو کہ حضور نے تکلیفیں کتنی سہی. سورج کا پلٹنا اپنی جگہ, چاند کا ٹکڑا ہونا اپنی جگہ, کبھی پتھر کھا کے بھی دیکھو. پتھر کھائے حضور نے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا غالباً حضرت زید یا اسامہ ابن زید, غالباً حضرت زید حضور کے ساتھ تھے یا کوئی ایک صحابی ساتھ تھے.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جگا کے اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرنے لگے. پھر بھی وہاں عتبہ و شیبہ کے سیٹ کیے ہوئے نوجوان حضور کو گالیاں بھی دیتے تھے معاذ اللہ, پتھر بھی برساتے تھے. حضور کے قدمان مبارک سے اتنا خون نکلا کہ نالین شریفین سے پاؤں مبارک حضور کا چپک گیا. اللہ, خون جب جم جاتا ہے نا تو انگلی چپٹ جاتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کو سہا, اتنی مشکلات کو سہا. حضور بیہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے, پھر بھی وہ حضور کے پیر پر پتھر مارتے. اللہ, میرے مصطفیٰ پیروں کو اٹھاتے, کبھی اس پیر کو اٹھاتے, کبھی اس پیر کو اٹھاتے, لیکن وہ بدبخت پتھر مارتے رہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم عتبہ کے باغ کے قریب پہنچے. عتبہ خاندانی رشتہ دار تھا, اگرچہ حضور کو نہیں مانتا تھا. اس نے اپنے غلام سے کہا, جاؤ پریشان حال ہے, میرا ہی خاندانی ہے, کم سے کم کھجور کھلاؤ تاکہ کچھ ہوش آئے. کافروں سے بھی بے غیرت ہو گئے تھے یزید. طائف میں کافر نے دیکھا کہ حضور کی یہ کیفیت ہے کہ پاؤں مبارک سے خون نکل رہے, تو کھجور بیچ دی. یزیدیوں نے علی اصغر کے گلے سے پھوارا ڈالا, پھر بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ زمزم انہی کے باپ دادا کی جاگیر ہے. کوثر و سلسبیل کے مالک یہی ہے. حضور نے فرمایا, کل حشر کے میدان میں حوض کوثر پلانے والا میرا علی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. علی کا یہ مقام, میں اس طرف ابھی آؤں گا, بڑی تیزی سے یہ تمہید پوری کر دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب اس کھجور کے باغ میں گئے, وہ خادم آیا, پوچھا کہاں کے ہو؟ حضور نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا کا غالباً نینوا نام بتایا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, میرے بھائی یونس بن متہ کے علاقے کے ہو. حضرت یونس نبی گزرے سینکڑوں سال پہلے حضور سے. جب اس نے حضرت یونس کا نام سنا تو وہ بے قرار ہو گیا, آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا نبوت میں وہ میرا بھائی ہے. اتنا کہنا تھا کہ جن تلووں پر ابھی خون جمع تھا, غلام عتبہ کا ہے مگر قدم میرے سرکار کے چومنے لگ گیا. اور جیسے ہی قدم چومنے لگ گیا, عتبہ نے کہا تو میرا غلام ہے, تجھے کھجور دینے بھیجا تھا, قدم چومنے نہیں. اس نے کہا جسے دنیا تلاش کرتی ہے وہ کائنات کی عظیم نعمت جب مجھے ملی تو میں نے اس کے قدموں کو چوم کے اپنی زندگی کو خوشگوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. اتنی تکلیفیں حضور نے سہی. بہرحال تبلیغ کی 63 سالہ زندگی حضور کی غریبی میں گزری. بظاہر سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھوکے رہ کر, پیاسے رہ کر تبلیغ کی, مگر قرآن کہتا ہے, محبوب آپ کہہ دیجئے اس 63 سالہ تبلیغ پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. میں نے تمہیں قرآن سکھایا, مجھے بدلے میں کچھ مت دینا. میں نے تمہیں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا طریقہ سکھایا, بدلے میں مجھے کچھ مت دینا. میں نے تمہیں ساری زندگی جینا سکھایا, بدلے میں کچھ مت دینا. اگر دینا چاہتے ہو تو صرف اتنا خیال رکھنا کہ میرے خاندان والوں سے ہمیشہ محبت کرنا. قرآن ہے, قرآن. تب امام شافعی اسی سورہ مبارکہ کے پس منظر میں بولتے ہیں, لوگوں اہل بیت تم تو وہ ہو جس کی محبت اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم پر فرض فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر شافعی کو کوئی آل محمد کی محبت کی وجہ سے شیعہ کہے, شافعی کے جملے, لو کان رضوان حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی. امام شافعی بخاری کا دادا استاد کہتا ہے, اگر آل رسول کی محبت میں کوئی مجھے شیعہ کہتا ہے تو جنات انسان سب گواہ ہو جاؤ, تم شافعی کو شیعہ کہتے رہنا, کل حشر میں شافعی علی کے پیچھے جنت میں چلا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار فرماتے لوگوں علی کی فضیلتیں بہت ہے, تم میں سے جو شخص علی کی ایک فضیلت سنتا ہے اور سناتا ہے, میں محمد کہتا ہوں اللہ اس کے گناہوں کو معافی عطا فرمائے. یہ مقام سرکار علی المرتضیٰ کا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ تمہید پوری کروں.
सरकार दो आलम ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया, मगर फिर भी फरमाया कुछ नहीं मांगता, अगर देना है तो मेरे खानदान वालों से मोहब्बत रखना। ये हो गया कुरान। हुजूर फरमाते, ऐ लोगों मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में कसम देता हूँ, ऐ लोगों मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में कसम देता हूँ, ऐ लोगों मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में कसम देता हूँ। हुजूर ने 3 बार कसम दी, यानी इनके हुकूक को याद रखना, इनके वकार की हिफाजत करते रहना। और एक हदीस सुनाऊं, मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा के बच्चे यानी मेरे खानदान में से अगर कोई शख्स किसी के साथ भलाई करता है तो कल बरोज़े हश्र मैं मोहम्मद अरबी उसका बदला खुद चुका दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्फाज मौजूद है, मैं मोहम्मद अरबी कल हश्र में अपने खानदान वालों को बदला खुद चुका दूं। यही वजह थी एक मुनाफिक ने अब्दुल्ला बिन उबय ने हजरत अब्बास को बद्र में कुर्ता दिया था। मुनाफिकों का सरदार बद्र में कुर्ता दिया, बद्र में हजरत अब्बास को कुर्ता दिया, खानदान रसूल का हजरत अब्बास चचा है हुजूर के, बद्र में कुर्ता दिया। किसने? मुनाफिकों के सरदार ने, जो हुजूर की कब्र की साजिश करता था। मगर जब वो मरा तो हुजूर ने अपना कुर्ता मुनाफिक को उतार के दे दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा बात सारी अपनी जगह, गैब वाले नबी ये जानते थे कि ये करने से 1000 मुसलमान होंगे, अल्लाह ने मना नहीं किया था, वो सारी बातें अपनी जगह है। मगर मसला ये है मुस्तफा ज़बान दे चुके हैं कि खानदान के साथ उसने सुलूक तुम करोगे, बदला मुझ अब्दुल्ला के बेटे से ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मुस्तफा जान रहमत ने ले बैत को अता किया है। सुने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। जो तुझे गाली दे उसने मुझे गाली दी। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने तुझे गाली दी उसने मुझे गाली दी। हुजूर फरमाते अली तू मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून थे, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसीलिए जब इमाम हसन पैदा हुए और हुजूर ने पूछा अली नाम क्या रखा है, तो हजरत अली ने कहा था हरब रखना चाहता हूं। मुस्तफा ने फरमाया हरब नहीं हसन रख। हुजूर ने फरमाया तू मेरे लिए हारून की तरह है। हारून के बेटे का, बड़े बेटे का नाम शब्बर था। उस शब्बर को आप अरबी डिक्शनरी में उठाकर पढ़ेंगे और अरबी जबान में लेकर आएंगे तो शब्बर का तर्जुमा हसन बनता है। जब तू मेरे लिए अगर हारून की मंजिल में है तो तेरी औलाद भी मूसा के लिए जैसे मूसा के लिए जैसे हारून के बेटे हैं। सुन अली तेरे जब तू हारून की मंजिल में है तो तेरे बेटे का नाम भी हारून के बेटे के नाम पर रखा जाना चाहिए, इसलिए एक का नाम हसन है। लोग पूछते हैं हुजूर ने अजान कहाँ दी, मैं जवाब दे रहा हूँ हुजूर ने इमाम हसन के कान में अजान दी। हुजूर ने इमाम के कान में अजान दी। ये व्हाट्सएप के मुफ्ती आपको क्या बताएंगे कि अजान कहाँ दी गई, हमसे पूछो हम बताएंगे कहाँ दी गई। ये जनाबे वाला इमाम हुसैन के कान में जब मुस्तफा ने अजान दी तो खून से तयम्मुम करके हुसैन ने उस अजान का हक करबला की धरती पर अदा किया और लोगों ने कह दिया इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे जदील्लाही, एक सजदा शब्बीर। रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अहले बैत को अता फरमाया है। मैंने आज बकरा मंडी में गुफ्तगू करते हुए व्हाट्सएप अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर मेरे सरकार एक कतरा लवाबे दहन निकाले, अबू कतादा की आंख में डाल दे तो वो कहें पहले से ज्यादा अच्छा देखो। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कतरा लुआब निकाले साहबी की टूटी हुई पिंडली पे लगा दे, वो कहते हैं कि मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ। एक कतरा हुजूर लुआब निकाले, जनाब मुअव्वज़ या हजरत मुआज का बाजू बिल्कुल अलग हो गया था बद्र में, जोड़कर एक कतरा लगा दे जनाब वो बाजू जुड़ जाए। मुस्तफा अली की आंख में खैबर में बुलाए उन्हें, अली आओ तेरे हाथ पर अल्लाह फतह देगा। हुजूर बुलाए, एक कतरा डाल दे तो अली की आंख ऐसी ठीक हो जैसे कभी बीमार नहीं हुए थे। हुजूर की बारगाह में कोई आकर कहे कुआं खारा है, एक कतरा थूक दीजिए, मेरे सरकार की शान देखो सुनियो। हुजूर एक बार एक कतरा थूक डालते हैं और एक कतरे में इतना असर है कि वो कयामत की सुबह तक के लिए खारा पानी मीठा होगा। एक साल के लिए नहीं। अल्लाहु अकबर।
زندہ باد. ایک قطرہ اگر ڈالا جائے کنویں میں تو ایک قطرے میں اتنا اثر ہے کہ قیامت کی صبح تک کھارا پانی میٹھا رہتا ہے. جسے ایک قطرہ ملا وہ اپنے عروج پر ناز کرتا ہے. جسے ایک قطرہ لوات دہنے مصطفیٰ ملا وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے. جس حسین کو حضور نے پوری زبان دے دی ہے اس کے مقام کو کیا تحریک کے طور پر. یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے رجوع کر لیجئے گا. مقدس شخصیات تشریف رکھتی ہیں. آپ اپنی مسجد کے امام سے وعدہ لینا, نہ دے دے نہ دے دے تو میرے پاس آ جانا. مفتی اعظم راجستھان کے علمی فیضان سے انگوٹھا چھاپ مانگنے نہیں ہے. جو کہتے ہیں ٹنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اور ایک ایک لفظ کا ہر آن ہر لمحہ حوالہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. سنے سنائے خطیب نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ آخری سبق مفتی اعظم کے دستخط سے فضیلت کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان. سبحان اللہ. سنے حدیث شریف کے الفاظ ہے, من احب حسین فقط احبنی. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من اذا فاطمہ فقط اذانی. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ارے میرے آقا تو یہاں تک کہہ گئے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض. مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے, نقل کر لینا, یاد کر لینا. فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پوچھو ان کمپنی والوں سے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ بنانے کی کوشش میں لگے ہیں, فاطمہ حسین کے قاتلوں سے راضی ہے کہ ناراض؟ اور حضور نے فرما دیا فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا. بے شک بے شک. حضرت عائشہ کی زبان سے سن لیجئے. کون عائشہ؟ حضور نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے لوگوں آدھا دین عائشہ سے سیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون عائشہ؟ حضور کی ازواج مطہرات میں محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ. کون عائشہ؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. سبحان اللہ. اتنا مقام. فرماتی ہیں لوگوں میں نے فاطمہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا حضور علیہ السلام سے کسی کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. فاطمہ چلتی تھی تو حضور یاد آتے. سبحان اللہ. فاطمہ بیٹھتی تھی تو حضور یاد آتے تھی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں, آپ پڑھیں حدیث مشکات میں حدیث موجود ہے, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں جب سیدہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے. حضور کھڑے ہو جاتے. حضور کھڑے ہو جاتے. سیدہ آتی ہیں حضور کھڑے ہو جاتے. ساری کائنات اور کائنات کے امام اور اماموں کے انبیاء سب اپنی اپنی جگہ, نبیوں کی جماعت مسجد اقصی میں اس کے انتظار میں کھڑی رہی. نماز اقصی میں تھا یہی صرف آیا ہوں مانا اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر تو سلطنت آگے کر گئے. ہاتھ باندھ کر موسیٰ اور عیسیٰ کھڑے. یہ مقام حضور علیہ السلام کا. مگر حضور کتنا پیار کرتے ہیں سیدہ کو, اتنی محبت فرماتے ہیں. سیدہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اور حضور کے قدم جبریل چومتے ہیں. معراج کی رات میں حضور اپنے لبوں سے سیدہ کا ہاتھ چوما کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ ہے فقبل یدہا, سیدہ کا ہاتھ چوما حضور نے. پھر وہ اجلس فی مجلسہ, اپنی مجلس یعنی اپنی بیٹھنے کی جگہ پر حضور سیدہ کو بٹھاتے. سبحان اللہ. سجادہ نشین کون ہے حضور؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا جملہ ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سجادہ پر کون بیٹھتا تھا؟ یہ حشر کے میدان میں فائنل باغ میں نہیں ہوگا. یہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دکھایا ہے کہ میں کسے کہاں بٹھاتا ہوں. سبحان اللہ. کسے کہاں بٹھاتا ہوں. حد تو یہ ہے علی مولا نے اجازت مانگی تھی میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا علی تیرا مقام اپنی جگہ ہے, مگر اگر تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو فاطمہ کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ دوسری بیوی آئے گی میری بیٹی کو تکلیف ہوگی, اور یہ گوارے نہیں کر سکتا میں کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوگی. سب کے لیے قانون ہے کہ ایک مسلمان انصاف کی قید کے ساتھ 4 بیوی رکھ سکتا ہے, مگر مولا المسلمین کو اجازت نہیں ہے. بیک وقت عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ عام آدمی رکھ سکتا ہے, مگر علی کو اجازت نہیں دی گئی. یہ حضور کا ویٹو پاور بھی ہے اور سیدہ کی امتیازی شان بھی ہے. بہرحال میں مقام سیدہ سناؤں گا تو وقت اسی میں چلا جائے گا.
اور پھر بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا، اور میری اوقات ہی کیا میں حق ادا کروں؟ 1500 سال گزر گئے، حضور کی زبان کے نکلے ہوئے جملے آج تک کوئی اس کا حق ادا نہیں کر پایا، تو ہماری کیا اوقات کہ ہم سیدہ کے مناقب کا حق ادا کریں؟ ہم تو بس جناب والا ان کا ذکر کر کے اپنے مقدر کو سنوارنے کی ضمانت لے لیتے ہیں، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے ہم فاطمہ الزہرا کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ سیدہ اگر راضی ہو گئی تو ظاہر سی بات جب ماں راضی ہو جائے گی تو بیٹے تو بدرجہ اولا راضی ہو جائیں گے۔ جنت کی جاگیر امام حسن اور امام حسین کے نام حضور نے لکھ دی ہے، بخاری نے کوٹ کیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ بخاری اٹھائے، کتاب فضائل صحابہ پڑھے، اور پھر اس نے بات بنائے مناقب حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، امام حسین کو علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے، اپنی کتابوں میں چیک کر لیجئے گا، یہ محل نزاع نہیں رہا، یہ اب معاملہ اٹھ گیا کہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ مہدی حسین کی اولاد میں آئے گا، وہ علیہ السلام ہے اور سب کہتے ہیں، اور جو دادا ہے اس کے علیہ السلام ہونے میں لوگ پوچھتے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال کہو تو آپ کی مرضی، نہ کہو تو آپ کی مرضی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مقام علی بے مثال، مقام فاطمہ بے مثال۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی ذات حضرت علی کے چہرے کو تکتی تھی، وہاں عائشہ صدیقہ سے ابوبکر صدیق کہتے تھے اے عائشہ میں نے حضور سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ چہرہ علی کا عبادت خدا کی، چہرہ علی کا عبادت خدا کی، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھو خدا کی بات۔ کیوں؟ ایک ولی بلکہ ایک عالم دین اگر آ جائے تو حکم یہ ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا گویا کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا۔ سے منظارہ عالم فتحان نما زارنی، جس نے عالم بعمل کو دیکھا گویا اس نے مجھے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے، اوصاف اولیاء کرام کے بہت سے نشانیاں بہت سی، مگر ایک کوالٹی یہ کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ علی ولی کے بارے میں یہ مشہور ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آپ کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ جب علی کے گھر سے لوگ خیرات میں ولایت پاتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، تو جو ولایت بانٹتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کیا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ مقام علی کو عطا کیا، پھر اس کے بعد مقام سیدہ فاطمہ بے مثال، مقام سیدہ بے مثال، مقام علی بے مثال، مقام مصطفیٰ بے مثال، امام حسن سبحان اللہ اللہ ثانی ذات، جسے امام حسین اپنا امام کہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین اپنا امام کہیں، اس حسن کی منقبت کون پڑھ سکتا ہے کما حق ہو؟ حضور بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا امام حسن کے متعلق ھذا ابنی سید، سبحان اللہ، میرا بیٹا سید ہے۔ سبحان حدیث بخاری کے الفاظ، یہ میرا بیٹا سید ہے، دو مسلمان گروہ میں انشاءاللہ اللہ اس کے ذریعے صلح کروائے۔ یہ الفاظ حضور کے بخاری شریف میں موجود ہے، یہ امام حسن کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا میری حیبت اور میری سیادت، جملہ سنیے گا، حضور فرماتے میری سیادت اور میری حیبت میرے حسن کے لیے ہے، اور میری سخاوت اور میری جرأت میرے حسین کے لیے ہے۔ یہ بردباری حسن کی تھی کہ جناب معاویہ سے صلح کر لی، یہ جرأت حسین کی تھی کہ 22,000 لشکر جرار کے سامنے 72 کو لے کر ڈٹے رہے، کٹ گئے، مگر جناب دین نہیں جانے دیا۔ اس بار رو کر کہتا ہے حسین تیرے انتقام کی کوئی حد ہی نہیں، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ بے شک، بے شک، کوئی گالی دے کسی کو پھر بھی راضی ہو جائے گا وہ تھوڑی دیر بعد، لیکن کوئی یہ کہے کہ تو یزید ہے تو لوگ لڑ جائیں گے نا، کیوں بھائی صحابی کا بیٹا ہے تو صحابی کا بیٹا، دادا صحابی، پھر لڑ جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ٹکرا ایسی ذات سے گیا جس کے بعد وہ یزید نہیں رہا، اس کی مٹی پلید ہو گئی، اسی لیے اس کو یزید پلید کہا جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا دوستوں کہ سرکار امام سے ٹکرایا
ختم ہو گیا قصہ. صحابی کا بیٹا تھا مگر امام پاک سے ٹکرایا. ادھر والے سوال کریں گے پاک کیسے پاک کہتے ہو, امام کیوں کہتے ہو, پاک کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے. کیا؟ پہلے پارے میں آیت کریمہ ترجمہ یہ ابراہیم ہم نے تیری اولاد کو امام بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں, کسی بھی حافظ صاحب سے پوچھ لیجیے. تو جس ابراہیم کی ہر باوقار اولاد امام ہے, تو وہ جو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کا فدیہ عظیم ہے, واہ 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 واہ. وہ امام نہیں ہوگا تو پھر امام ہوگا کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے پاک کیوں کہتے ہو؟ پاک کا لقب بندوں نے نہیں دیا, بندوں کے خدا نے دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کے گھر والوں, اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کرے. تو خوب پاک کرنے کا ذمہ بندوں کا نہیں ہے, یہ بندوں کے خدا کا ذمہ ہے. جسے خدا پاک کہہ دے اسے بندے جو پاک ہوں گے وہ پاک کہیں گے, جو خود ناپاک ہوں گے ان کا خدا ہی رہتا ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب. سنیں, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اگر امام حسین پاک نہیں تو پھر غوث پاک بھی پاک نہیں. اگر غوث پاک ہے تو امام حسین کے صدقے سے حضرت تشریف لا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے بڑے نور پر اس مجلس کے میر کارواں سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادہ حضور غازی ملت نبیر حضور محدث اعظم ہند سبحان اللہ. محافظ ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد آل غوث سمدانی اشرف شفیع سبحان اللہ سبحان اللہ. منبر نور پر جلوہ بار ہو چکے ہیں. خطاب آپ کو حضرت کا سننا ہے. میں تمہید بن کے آپ کے سامنے آیا ہوں اور بس محفل کو سجا کر بطور میزبان حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر باش ہوں. سبحان اللہ. گفتگو میری آپ کافی سن چکے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. بات چل رہی تھی فضیلت اہل بیت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میرے خاندان والوں کا خیال رکھنا. امام طبرانی نے روایت کیا ہے, فرماتے حضور کا ارشاد والا شان, تم سے جو بغض رکھے اے نبی کے گھر والوں, تم سے جو بغض رکھے اشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودین, اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اسے یہودی بنا کر اٹھائے. حدیث کے الفاظ کوئی شخص کان کھول کے سنیے گا, دل کے کان کو کھول کر. حضور فرماتے کوئی شخص خانہ کعبہ کے کونے میں عبادت کرتا ہو, توجہ کے ساتھ ایک ایک جملے پر غور کیجیے, حضرت کا چہرہ دیکھتے رہیے. سبحان اللہ. مولا علی کو یاد کرتے رہیے. حسن علی کی بات چل رہی تھی, حضرت تشریف لے آئے. ماشاءاللہ ایک اور علی کے شہزادے حضرت سید حسن علی صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں, آپ ان کی بھی زیارت کرتے رہے. یہ لائقان کا مقدر ہے کہ اتنی لائق فائق شخصیتیں آپ کو دیکھنے کو میسر آ رہی ہیں. چلیے بڑی تیزی سے میں گفتگو کو مکمل کر دوں. عرض یہ کر رہا تھا, حضور فرماتے کوئی شخص اگر خانہ کعبہ کے کونے میں نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھے, طواف خانہ کعبہ کرے اور دل میں اہل بیت کا بغض رکھے, اللہ اللہ. حضور فرماتے میدان قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کعبہ میں طواف خانہ کعبہ بھی کر رہا ہے, عبادت خدا کی کر رہا ہے, کعبے میں مرا ہے, مگر پھر بھی کعبے میں مرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ مولود کعبہ سے وہ کما محبت نہیں کرتا. آپ کو اگر اپنی زندگی سنوارنی ہے, میں کسی اور طریقے پر نہیں لے جاتا, میں دو قصے سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں اور میں بالکل قرن اولا کی بات سناتا ہوں. میں بات کی بات نہیں کرتا کہ کس نے کیا لکھا اور کس نے کیا بیان کیا. اگر بات کی بات بھی کروں گا تو آپ کو شرم بھی آئے گی کہ لکھا کیا گیا اور کیا کیا جاتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھر میں ایک سیدزادے کو رکھا گیا. سن لیجیے, امام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سیدزادہ,
گھر پہ رکھا گیا کام کرنے کے لیے, امور خانہ داری کے لیے. کچھ دن گزرے, کسی نے جا کر کہا حضرت یہ سید کا بیٹا ہے, یہ سید کا بیٹا ہے, اتنا سننا تھا. بلایا, اور شہزادے الحمدللہ گھر والوں کو بلا کر کہا لوگوں آج کے بعد ان سے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی, آج کے بعد ان سے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی, یہ ہمارے مخدوم زادے ہیں, ہم ان کے قدموں کی دھول ہیں. آج کے بعد یہ جو مانگیں گے وہ دے دینا, اور جو تنخواہ مقرر ہوئی ہے ہر مہینے نگرانے کے طور پر انہیں دیتے رہے. ارے کس مسلک کی بات کر رہے ہو؟ آؤ نا طریقے رضا پر چلتے ہوئے بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر اپنے لیے جنت تیار کرواؤ. ہاں ہاں, امام احمد رضا لکھتے کوئی محفل اگر اس کی بنیاد اس لیے ڈالی جائے تاکہ کسی سید زادے کی غیبت کی جائے, اس محفل میں جانا ہی حرام. یہ جملے ہیں. بہرحال میں ادھر نہیں جاتا, مجھے گفتگو ختم کرنی ہے بڑی تیزی سے. آئیے میں عمر ابن خطاب کی چوکھٹ پہ لے چلتا ہوں. وہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہے؟ اتنی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھا کر کہو ہے. ہم اہل سنت ہیں, شیعہ نہیں ہے, ہم اہل سنت ہیں. عمر ابن خطاب ہمارے لیے دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عمر کی روایتیں پڑھی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے ہر اس معاملے کو حل کرنے سے محفوظ رکھنا جس کے حل کرنے کے لیے باب العلم موجود رہا. ایک موقع پر ایک فیصلہ کر دیا عمر ابن خطاب نے, بڑی تیزی سے اشارہ کر رہا ہوں. ایک خاتون کے حق میں اس پر زنا کی حد لگا دی گئی. کیا؟ اس کے گھر والوں نے شکایت کی کہ یہ مدت سے پہلے حاملہ ہو گئی, اس لیے معاذ اللہ اس نے زنا کیا. عمر ابن خطاب نے حد لگا دی, سنسار کر دو, پتھر مار مار کے ختم کر دو. حد لگا دی گئی, اس کو سنسار کرنے کی تیاری کی جاتی ہے. قسمت اچھی تھی کہ مولا المسلمین امیر المومنین مولود کعبہ فاتح خیبر خیبر شکن سرکار ابو الحسن سرکار امام حمام سرکار مولا علی بن ابی طالب تشریف آئے, اور جب تشریف لے کر آئے کہا عمر تیرا فیصلہ غلط ہے. اگر دشمنی ہوتی تو دشمنی میں اسی فیصلے کو باقی رکھا جاتا ہے, لوٹایا نہیں جاتا. مگر علی نے ایک بار کہا عمر فیصلہ غلط ہے. عمر نے کہا کیوں علی؟ علی نے قرآن کی آیت پڑھ دی. دیکھو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی مدت میں بھی عورت حاملہ ہو سکتی ہے. عمر ابن خطاب نے سنا, کہا میں توبہ کرتا ہوں, اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان. فیصلہ صرف واپس نہیں لیا, ایک جملہ کہا تو اتہاس کے پنوں میں رقم ہو گیا. جب فیصلہ واپس لیا تو کہنے لگے لولا علی نہ ہلاک عمر, اگر آج علی نہ ہوتا تو مسلمان کا خون کی وجہ سے عمر برباد ہوگا. نعرے کے جملے, نعرے رسالت, نعرے حیدری, سبحان اللہ. یہ سرکار عمر بن خطاب کے جملے ہیں. اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا. اتنا احترام علی بن ابو طالب کا حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے. اور جب من کت مولا کا تاج ملا تھا عمر آگے بڑھتے, ابو بکر بھی بڑے تھے آگے, حضرت شیخین آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہاں ہاں علی اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, تو نے اس حال میں صبح کی ہے کہ تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے. یہ عمر بن خطاب کی جملے مشکات کے الفاظ پر لیجئے گا. بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. یہی عمر, تہذیب التہذیب میں روایت موجود, یہی عمر جب ان کا دور خلافت آیا, ایک جنگ سے مال غنیمت آیا تو انہوں نے 2,000 دیے ہر ایک سپاہی کو, اور جب امام حسن اور حسین کی بات آئی تو 5,000 دیے, جو ہے 5,000 دیے. اسی طریقے پر اعلیٰ حضرت کی محفل کی یہ شان تھی کہ ایک پڑیا اگر عام آدمی کو دیتے تھے تو 2 شیرنی سید زادے. سبحان اللہ. حوالہ مجھ سے لے لینا ابھی بھائی, کیا مجھے پوچھ لینا, میں کتاب دکھا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عمل کرو عمل. معاملہ یہ ہے کہ آج تو حد یہ ہو گئی کہ لوگ پوچھتے ہیں غم حسین منا سکتے ہیں کہ نہیں منا سکتے. آج تو حد ہی ہو, کوئی کہتا ہم نہیں مناتے غم, ہم سنی ہیں. اگر تو غم نہیں مناتا سنی نہیں ہے, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر تجھے غم نہیں حسین کی شہادت کا تو سنی ہے ہی نہیں, کیونکہ حضور علیہ السلام نے غم حسین منایا. حسین پیدا ہوئے 56 سال کی عمر میں سن 61 ہجری میں شہادت ہوگی. حضور آج ہی رو رہے ہیں. کبھی عائشہ سے کہہ رہے میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے,
کبھی فاطمہ سے کہہ رہے تیرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، کبھی علی سے کہہ رہے تیرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، کبھی ابو بکر سے کہہ رہے حسین شہید ہو جائے گا، کبھی انس سے کہہ رہے حسین کہ میرا حسین شہید ہو جائے گا، کبھی مٹی دے رہے ام سلمہ رکھو میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ حضور نے غم منایا، حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خیالات تھے، حضور کے ذہن میں غم تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تبھی تو سرکار سب سے کہتے تھے اور کندھے پہ چڑھا کے پیٹھ پہ بٹھا کے منبر سے اتر کے زبانی چسا کے مراد دے کے دنیا کو بتاتے تھے۔ استاد زمان نے لکھا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہے بلند اقبال تیرا دور مانے اہل بیت۔ بہرحال سنے صحابہ نے تعظیم کیا کی، میں بڑی تیزی سے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 5000 دی امام حسن کو، سب کو 2,000 دی۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے شہزادے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر حضور کے صحابی بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور شہزادے حضرت عمر کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے ابا حضور امیر المومنین آپ نے سب کو 2,000 دیے، حسن اور حسین کو 5,000 دیے، کیا ماجرا ہے؟ ہمیں بھی 5 ملنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ سوال تھا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ، اگر تجھے 5,000 چاہیے تو حسین کی ماں کی طرح تیری ماں ہونی چاہیے، حسین کے باپ کی طرح تیرا باپ ہونا چاہیے، حسین کے نانا کی طرح تیرا نانا ہونا چاہیے۔ نہ تیری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے، نہ تیرا باپ حسین کے باپ کی طرح ہے، نہ تیرا نانا حسین کے نانا کی طرح ہے۔ جب یہ حسین کی طرح نہیں تو تیرا حصہ حسین کے حصے کی طرح کیسے ہو؟ یہ سرکار عمر بن خطاب کی تہذیب کی روایت میں پیش کر رہا تھا۔ امام حسین گزر رہے، عبداللہ ابن عمر گیٹ پہ کھڑے، اندر جناب معاویہ سے حضرت عمر گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت کبریٰ، شخصیت عظمیٰ اندر بیٹھی ہو اور پھر انسان وہاں جائے تو جو خاص آدمی ہے وہی اگر باہر کھڑا رہے، مثال کے طور پر حضرت سمدانی میاں صاحب قبلہ آرام کر رہے ہو اور حسن علی باپو دروازے پر بیٹھ جائیں تو کسی کی جرت ہے اندر جائے گا؟ کہے گا جب حسن علی صاحب جیسا مخصوص اور خاص آدمی اندر نہیں بیٹھا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ امام حسین گزرے، عبداللہ ابن عمر یہی حضور کے صحابی بھی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، یہ دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت عمر حضرت معاویہ سے گفتگو کر رہے۔ امام حسین ادھر سے گزرے، دیکھا وہ کھڑے، آگے چلے گئے کیونکہ جب ابن عمر ہی باہر کھڑے ہیں تو میں اندر کیوں جاؤں؟ حضرت امام چلے گئے، لیکن جب امام کی ملاقات امام حسین سے کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو حضرت عمر نے کہا شہزادے آپ تشریف نہیں لاتے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، دل کے کانوں کے ساتھ، آج آئے ہو تو اہل بیت کا عشق تازہ کر کے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیوں؟ حضور فرماتے من ماتا حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آل رسول کی محبت دل میں رکھ کے دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے حضرت عمر کون؟ جو چلے تو ابلیس راستہ بدل دے، کون عمر؟ حضور فرمائے عائشہ چاند ستاروں سے کہیں زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ عمر کوڑا مارے تو زمین میں تیل سلب کیا واپس پھینک دے، عمر چٹھی لکھ دے تو جناب دریا جاری ہو جائے، وہ عمر جس کی فضیلتیں بے مثال، جس کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہو، وہ عمر جو آدھی دنیا کا امیر کارواں ہو، کم و بیش 22 لاکھ یا 40 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو، جس نے جناب بیت المقدس فتح کر کے اسلام کے حوالے کر دیا ہو، وہ عمر جب ملے حسین سے کہنے لگے شہزادے آپ تشریف نہیں لائے؟ امام نے کہا میں آیا تھا مگر آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا تو بغیر ملے چلا گیا۔ امیر المومنین کے جملے سنیے، آج کے لوگ کیا فضیلت بیان کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، سنیں۔ حضرت عمر کہتے شہزادے آپ کو کب اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ کو کب اجازت کی ضرورت ہے؟ جملہ سنیں عمر کا، کہتے اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے سروں پر جو بال بھی اگائے ہیں یہ آپ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اتنا کہنا تھا جناب اسی پس منظر میں فارسی ملنگ چیخ پڑا، بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمر کے جملے، یہ عمر اور بھی بہت ساری آپ کو روایات مل جائیں گے۔ کبھی جامن کے پیڑ پر حضور غازی ملت بیان کرتے ہیں، جامن کے پیڑ پر امام
हुसैन को किस तरीके से इमाम हसन या इमाम हुसैन को हजरत उमर ने लिख के हजरत उमर को लिख के दिया गया था कि आप हमारे नाना के गुलाम हैं, वो सारी बातें मैं एक तरफ रखते हुए आपको इमाम ज़हबी की तहरीर करदा एक रिवायत है वो मैं सुना के अपनी जगह लेता हूँ। सरकार इमाम हुसैन अपनी मुकम्मल जवानी में है, सरकार इमाम का मुकम्मल शबाब है, हजरत इमाम हुसैन का शबाब पूरी मुकम्मल जवानी है। किसी ने कहा, किसी सहाबी या ताबई का इंतकाल हो गया तो किसी ने कहा शहजादे आप जनाजा पढ़ा दो, आप जनाजा पढ़ा दो, आप हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, आप औलाद रसूल हैं, हम आपको देखते हैं तो हुजूर की याद आती है, आप जनाजा पढ़ा दें। हजरत इमाम ने दरखास्त को मंजूर किया और इमाम हुसैन जनाजा पढ़ाने के लिए गए। जब जाहिर सी बात है कि आदमी जनाजा पढ़ाने जाएगा तो अपनी नालें अपनी जूतियां कहीं उतारे, इमाम ने अपनी नालें उतारी और थोड़ी दूर तक नंगे पैर मैयत तक तशरीफ ले गए और हजरत इमाम हुसैन ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब इमाम वापस आने लगे, जब वापस जाने लगे तो जहां नालें उतारी थी एक बूढ़ा पीछे खड़ा था, एक बूढ़ा पीछे खड़ा था, कंबल ओढ़े हुए सर से लेके पांव तक कंबल ओढ़े हुए एक बूढ़ा पीछे खड़ा था। जब उसने देखा हुसैन जाने लगे तो वो पीछे से दौड़ता हुआ आया, जो भी उसके अंदर ताकत थी दौड़ता हुआ आया और आगे पहुंच गया। इमाम अपनी नालैन शरीफैन की तक पहुंचे, उससे पहले वो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा इमाम की जूतियां सीधी कर जो है, इमाम की जूतियां सीधी करने लगा। सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं किया, अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया, इमाम की जूतियां सीधी करने लगा। जब इमाम की जूतियां सीधी करने लगा फिर उसने क्या देखा, तवज्जो से सुनिए, उसने क्या देखा कि इमाम के कदमान मुबारक में पांव जमीन पर रखने की वजह से मिट्टी लग गई है, तो उसने अपने इमामे का शिमला लिया और इमामे के शिमले से हुसैन के तलवों को साफ करने लगा। लोग हैरत से देखने लगे, ये शिमले से हुसैन के कदम को कौन साफ कर रहा है। जब झुक के चेहरा देखा हमें वो कोई और नहीं था दुनिया से अबू हुरैरा के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। फिफ्टी के शोर में आप पूछते हैं ताज़ीम का तरीका क्या है। अबू हुरैरा ने मुसल्ले से नहीं अपने इमामे से अपने हुसैन के कदमों को साफ करके बताया, ये कदम कभी हक्कानियत से हट नहीं सकते, मैंने इसे हुजूर के कंधे पर देखा है। और जो कदम जिसका तख्ता हुजूर का कंधा हो, कहो इन बदबख्तियों जाहिल जमातियों से कि जो हुसैन हुजूर के कंधे को तख्ता बनाए, अल्लाहु अकबर, जिसके तलवों से अर्श आजम रौंदा गया था, अर्श आजम पर जिसके कदम चले थे, अर्श आजम के जर्रात जो भी वहां थे हुजूर ने उसके ऊपर कदम रखा था। जो फकाना काबा कौसैन औ अदना की मंजिल पर कदम रखता हो, उसके कंधे पर हुसैन को हुजूर ने बिठा के बताए, बदबख्तों कल न कहना हुसैन हुकूमत के लिए गए थे, बल्कि मैंने तो हुसैन को कंधे पर चढ़ा लिया है। तलवे को चूम कर जिब्रील मुकद्दर की मेरा समझता है, तो जिसे कंधा मिल जाए उसका मकाम क्या होगा। कभी तख्त के लिए नहीं गए थे। एक जुमला और कह दूं, जिस तरह हुसैनी शहजादे हैं गरीब नवाज, जिस तरह गरीब नवाज ने अना सागर को एक प्याले में बुलाकर बताया, तारीफ पढ़ने आप जिस किताब को भी उठाकर पढ़ेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि गरीब नवाज अना सागर पर खुद गए, कहीं नहीं मिलेगा। बेशक ये जरूर मिलेगा कि भेजा, इसमें इख्तिलाफ है कि किसको भेजा। बेशक इसमें दो तीन नाम आते हैं, इनको भेजा या इनको भेजा गया, इनको भेजा, मगर किसी को भेजा खुद नहीं गए। हुसैन का बेटा सदियों बाद बताता है, फुरात को बुलाना होता तो असगर को खुद जाने की भी जरूरत नहीं, वो तो वहीं से इशारा किया जाता तो आ जाते। और जिंदगी में फुरात की औकात देख चुके थे। हजरत अली हैदर कर्रार साथ में थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। कूफा मौला का दारुल खिलाफा था। जब लोगों ने अर्ज किया हुजूर पानी बढ़ गया है, आप जरा करम फरमाए। अली ने 2 रकात नमाज पढ़ी, असा उठाया, पानी में इसी फुरात में लाठी डाली और अली ने कहा फुरात पीछे हट। तारीख के अल्फाज मौजूद है, फुरात की लहरें पीछे चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से लोगों ने कहा हुजूर थोड़ा और पीछे। अली ने आगे डंडा और रखा है, फुरात और पीछे। वो तो अली थे,
وہ تو علی تھے. میں آپ کو قدوۃ الکبریٰ سلطان میر کبیر سید الحسن الدین اشرف جہانگیر کی بات بتاتا ہوں. یہ بھی حسینی شہزادے صدیوں بعد راستے سے گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, پوچھا بچوں پانی کتنا ہے؟ کا ٹکنے تک ہے. حالانکہ پانی بہت تھا, لیکن بچوں نے بظاہر مذاق کہہ دیا, فقیر لوگ ہیں, کہاں ٹکنے تک پانی ہے. الفاظ موجود ہے روایت کے, میرے سلطان اشرف پانی پورے قافلے کے ساتھ پانی کو پار کرتے چلے گئے اور پانی ٹکنے سے اوپر نہیں آیا. سلطان نے بتایا پانی کی اوقات اتنی ہے کہ اگر کوئی بچہ کہے کہ پانی ٹکنے تک ہے تو میں کہوں اگر تو کہتا ہے تو ٹکنے تک ہی ہوگا, تو پانی اوپر نہیں آ سکتا. دوسری بات, سلطان نے سمنان کے تخت کو لات مار کے کہا بدبختو یہ نہ کہنا کہ حسین کربلا میں تخت کے لیے گئے تھے. صدیوں بعد حسین کے شہزادوں نے تختوں کو لات ماری ہے اور دنیا کو بتایا ہے گرد آلود ہے, لیکن حکارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی, ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. تو فضیلت اہل بیت میں آپ صحابہ کو پڑھیں گے نا تو آپ کے ساتھ تو طبق روشن ہو جائیں گے, لیکن آپ وقت نکالیے اور اوپر والوں کو پڑھ کے ذرا سا غور کیجئے کہ کیا مقام اہل بیت رسول کا ہے. کس حضور حضرت ابوبکر صدیق کے جملے فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنی اولاد سے زیادہ مصطفیٰ کی اولاد سے پیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کے مجھے اپنی اولاد سے زیادہ مصطفیٰ کی اولاد سے پیار ہے. بہرحال حضور نے فرمایا, اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے تبلیغ رسالت پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا مگر خاندان والوں سے مودت رکھنا. محبت اور مودت میں فرق ہے, محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت سے ایک اونچا اسٹیپ مودت ہے. مودت نہ ہو, اگر مودت جس سے ہو جائے اور پھر جدائی ہو جائے تو پھر زندگی نہیں چلتی. محبت میں تو جدائی کے بعد آدمی نا امید ہو کر جی تو سکتا ہے, لیکن مودت میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. علماء لکھتے ہیں پانی سے مچھلی کو محبت نہیں مودت ہے, اسی لیے آپ اس کو پانی سے نکالیں گے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. حضور نے نہیں بلکہ اللہ نے حضور کی زبان سے کہلوایا, آپ کہہ دو اہل بیت سے صرف محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے, یعنی عشق دل میں سجانا ہے. اور جب عشق اہل بیت دل میں سج جائے گا, حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے قیامت میں شفاعت کروں گا مگر کس کی؟ سب سے پہلے فاطمہ اور اس کے چاہنے والوں اور اس کے بیٹوں کی شفاعت کروں گا. یار زندہ صحبت باقی, جو کچھ بیان کیا گیا وہ تو ابھی ابتدا تھی, ابھی تک تو شروعات ہوئی ہے. ابھی میں نے قصہ کربلا شروع نہیں کیا, آپ کو خطیب کربلا سے گفتگو سماعت کرنی ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اکابرین اہل سنت کے صدقے و طفیل ہم سب پر اتنا کرم فرمائے کہ ہمیں عشق رسول و آل رسول, عشق حسین اور ذکر حسین, فکر حسین, عشق جد حسین, عشق آل حسین کی سعادت عطا فرمائے. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خوب کی سیر چمن, پھول چنی شاد رہے, داغتا جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سامعین کرام, خاتون گل